سے مقابلہ کرتے تھے اور اب انہوں نے حملے کیے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی قصبے میولا کے دورے کے لیے روانہ ہو چکے تھے، لیکن مقررہ مقام تک پہنچنے سے پہلے ایک ڈرون پھٹ گیا اور بنجمن نیتن یاہو کے دورے کے لیے مقررہ وقت سے 20 منٹ پہلے ہی صرف یہ ڈرون دھماکے سے پھٹا۔ حزب اللہ کے ڈرون حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی قصبے میں فوجیوں سے ملاقات کے لیے طے شدہ اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ یعنی دنیا کی طاقتور ترین ریاست کے دعوے دار کا وزیر اعظم وہ کس سے ڈرا ہوا ہے؟ ایک چھوٹی سی ٹولی سے۔ اسرائیلی فوج کو لبنان میں زمینی کارروائی کے دوران حزب اللہ کے مزاحمت کاروں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنانے کی بھی ویڈیو جاری کی ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 2 میڈیکل ورکر سمیت متعدد شہری شہید ہو گئے ہیں، جبکہ غزہ کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی افواج نے 24 گھنٹوں میں مزید 35 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے کمال عدوان اسپتال کے چلڈرن وارڈ پر اسرائیلی ٹینکس نے گولہ باری کی۔ یہ دیکھیں کم ظرفی، اتنا بھی کوئی دشمن گرا ہوا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بچوں کے وارڈ کے اوپر حملہ کر دیا۔ بے شمار وہاں پہ زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق 2 روز میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں غزہ میں 50 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے شمالی غزہ کے تمام آبادی کی بیماریوں اور قحط سے مرنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں پولیو مرکز پر حملے میں 4 بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ یعنی وہ جہاں پر کسی کو خوراک دی جانی ہے، کسی کو علاج فراہم کیا جانا ہے، کسی کے مرہم رکھے جانے ہیں، وہ وہاں پر بھی نہیں باز آ رہا۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ میں پولیو مرکز پر گرنیڈ سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ اور یونیسیف نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ کے متعدد علاقوں میں پولیو ورکرز کی رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں رہی۔ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں یہ جو 50 سے زائد بچے شہید ہوئے ہیں، اندازہ لگائیے کہ وہاں پر موت کس طریقے سے رقصاں ہے، وہ لوگ کس کرب کے اندر مبتلا ہیں، وہ کس سے مدد مانگیں۔ پولیو کے خلاف ویکسینیشن مہم شمالی غزہ میں انتہائی سخت حالات کے باوجود دوبارہ شروع کی۔ کس نے؟ یونیسیف نے، جس میں پہلے ہی کافی تاخیر تھی۔ اور فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں 4314 فلسطینی جو ہے وہ جس طریقے سے زخمی ہوئے، شہید ہوئے، 1,12,019 کے قریب زخمیوں کی اس وقت تعداد ہے، 47,000 کے قریب وہاں پہ شہداء کی تعداد ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ آسٹریلوی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہے۔ ان کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں جو ریکارڈ رکھتے تھے، اس لیے ان کے پاس تعداد معلوم نہیں ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کی جوابی کارروائی سے روکنے کے لیے امریکی انتباہ کے باوجود ایران کی جانب سے عرب سفارتکاروں کو آگہی دی گئی ایک خفیہ رپورٹ میں کہ ایران اسرائیل پر پہلے سے زیادہ طاقتور ہتھیاروں کے ساتھ جوابی حملہ کرنے کو تیار ہے۔ اور اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ ایران کی جانب سے حقیقت میں حملے کی دھمکی دی گئی ہے یا پھر یہ صرف ایک سخت بیان ہے۔ لیکن ایران کی جانب سے عرب سفارتکاروں کو یہ بتایا گیا کہ اسرائیلی حملے میں 4 افسران اور 1 سویلین کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے اگلے حملے میں ایرانی فوج بھرپور طریقے سے حصہ لے گی۔ ایک مصری اہلکار نے یہ رپورٹ کیا کہ ایران نے نجی طور کے اوپر ایک مضبوط اور پیچیدہ رد عمل سے خبردار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کی فوج نے اپنے لوگوں کو کھویا ہے، لہٰذا انہیں اب جواب دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف مغربی حکام وہ اس پورے معاملے کے اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں کہ ایرانی فیصلہ ساز اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ انہیں اسرائیل کو کیسے اور کیا جواب دینا چاہیے۔ وہ اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ حملہ براہ راست ہونا چاہیے یا ایران سے باہر سے اسرائیل پر حملہ کیا جائے۔ ان کے مطابق ایران جو ہے وہ عراق کی سرزمین کو اسرائیل کے خلاف آپریشن کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جہاں سے ممکنہ طور کے اوپر اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا، لیکن یہ حملہ مزید جارحانہ ہو سکتا ہے جو پچھلے کیے گئے تمام حملوں سے تیز تر اور خوفناک ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے
تہران میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران یہ کہا کہ ایران اسرائیلی حملے کا بھرپور اور دندان شکن جواب دے گا۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے اس موقع کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ اعلامیہ جاری کیا کہ صوبہ گلستان کے جو 9ویں برگیڈ ہے اس کے کمانڈر حامد جو ہے وہ ایک فضائی حادثے کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پیر کی صبح وہ سراوان کے علاقے میں آپریشنل مشقوں کے دوران پاسداران انقلاب کی گراؤنڈ فورس کے ایک چھوٹا ہوائی جہاز جو ان کا ہے اس کے اوپر سرحدی علاقے سرغان میں ہوائی حادثے کا شکار ہوئے۔ القدس بیس کے جو ڈیپٹی کمانڈر احمد شافعی ہیں ان کے مطابق اس حادثے میں کمانڈر حامد کے علاوہ جہاز کا پائلٹ اور پاسداران انقلاب کا ایک رکن بھی شہید ہوا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق گزشتہ ماہ عسکریت پسند گروپ جیش العدل کے حملے میں ایرانی پولیس فورس کے 10 اہلکاروں کی شہادت کے بعد ان مشقوں کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس کے اندر یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں شبہ ہے کہ اسرائیل اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے بھی بدلہ لینے کی آگ ان کے اندر زیادہ بھڑک رہی ہے۔ ادھر اسرائیلی حکام نے کہا کہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ایک سابق ترجمان کو بغیر اجازت پریس کو خفیہ دستاویزات لیک کرنے کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا۔ لیک ہونے والی دستاویزات کو غلط ہاتھوں میں جانے سے غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس کیس میں اس سے پہلے 3 اور افراد بھی گرفتار تھے جن میں سیکیورٹی سروسز کے ارکان بھی شامل تھے۔ تو یوں لگتا ہے کہ غداری جو ہے وہ اس کے قریبی ساتھیوں کی طرف سے ہوئی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ ایسا ہمارے دفتر سے ہوا ہی نہیں، ایسا کوئی شخص ملوث ہی نہیں، وہ جو شخص ہے وہ بنجامن نیتن یاہو کے خفیہ جو معاہدوں کی میٹنگز ہیں اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے قافلوں کا حصہ بنتا رہا، اس کے ایک اور مشن کو جرمنی کے اندر اس نے پورا کیا، تو اسی شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یوں لگا کہ اندرونی طور پہ بغاوت ہو چکی، اور اس بغاوت کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو بعد کی بات، لیکن اس کے حملے اور ابھی ایران کی طرف سے دیے جانے والے ممکنہ جواب کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ امریکن الیکشن کے بعد اور نئے آنے والے صدر کے حلف سے پہلے یہ حملہ ہوگا اور تگڑا ترین ہوگا۔ لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس حملے میں مشرق وسطیٰ میں صورتحال کیا پنپتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔